آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شفما ہاں وہ شخص کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کی خاطر جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک اور پارسا ہے۔ بات تو چل رہی تھی کہ جنت میں کون جائے گا۔ یہودی کہتے کہ یہود جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، ان کے لیے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ بندہ من اسلم وجہہ للہ، من کا تعلق پیچھے جنتیوں کے ساتھ ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ پارسا ہے، نیکوکار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر مصر ہے، تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی ایک صفت یہ، دوسری صفت یہ بیان فرمائی فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے بندے کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محفوظ ہے، اس کا اجر اللہ تعالی کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، جب انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہی جنت کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 112 اور 13 کے اندر فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یہودی بولے لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، کہ عیسائی تو کچھ بھی نہیں ہے، وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور عیسائی بولے یہودی کچھ بھی نہیں ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، وہ آپس میں دونوں جاہلوں جیسی گفتگو کرنے لگے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس بے شک اللہ قیامت والے دن ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات کے درمیان جس بات میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ یہودی اور عیسائی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بات ان کی چلی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو تو تکار کرنے لگے۔ عیسائی کہنے لگے کہ یہودیوں کا دین کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور یہودی کہنے لگے عیسائیوں کا دین کچھ بھی نہیں ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جو وہ تکذیب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں غلط کر رہے ہیں۔ یہودی اگر تورات کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں، اور اگر وہ تورات کو مانتے ہیں تو تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کے دین کے متعلق سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے تلاوت کتاب کرتے ہوئے بھی اگر یہ ایک دوسرے کے دین کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو یہ انجیل کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو انجیل کے اندر تورات کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے انبیاء کا بھی ذکر ہے، ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے، اور ان کے احکام بھی موجود ہیں۔ ہم اگر قرآن کو مانتے ہوئے
اگر کسی ایک کتاب کا بھی جو پہلے ہو چکی، پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، اس کسی ایک کتاب کا بھی، کسی ایک کے دین کا بھی انکار کرے تو ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں خارج کر دیتی ہے اور کفر کا ہمیں لیبل لگا کر ہمیں اپنے دین سے فارغ کر دیتی ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنے دین کے اندر انجیل شریف کی بھی تلاوت کی، تورات شریف کی تلاوت کرنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ان انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں، اپنے اس دین کو جھٹلا رہے ہیں، اپنی اس شریعت کو جھٹلا رہے تھے کہ جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہاں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ نازل فرما کر امت مسلمہ کو یہ ترغیب دلائی کہ جس طرح انہوں نے یہ کتاب و حکمت کا علم سیکھنے کے بعد، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے باوجود انہوں نے اس چیز سے انکار کیا۔ آگے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان پڑھ نہیں تھے، وہ یہودیوں کے عالم تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ عیسائیوں کے عالم تھے، اور علماء ہو کر اگر کوئی ایسی حرکت کرے کہ دین کا مسئلہ، دین کا علم، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر علم کا زیور اس کے اوپر نظر نہ آئے تو گویا کہ وہ یہودیوں کے علماء کی طرح ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک اچھے اور برے کی تمیز اور فرق پتہ چلے، اور پھر دین کا علم حاصل کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی ذات پر اس طرح اس کو پیوست کروں، اس کو اپنی ذات کو اس کے ساتھ ایسے آراستہ کروں کہ دین کی روشنی اور دین کا نور مجھے اپنی ذات کے اندر نظر آئے، فقط زبانی کلامی دعوے کے ساتھ نہیں، فقط بیان کے اندر، تقریر کے اندر یا زبان کے خطبے کے اندر موجود نہ ہو، بلکہ علم تب نظر آتا ہے جب بندے کے اپنے کردار سے چھلکتا ہوا نظر آئے، بندے کا اپنا عمل اس سے نظر آئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينتفع بہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے مولا میں تیری بارگاہ اقدس میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس علم سے نفع نہیں حاصل کیا جا سکتا، اور وہ کون سا علم ہے جس سے نفع نہیں حاصل کیا جا سکتا؟ وہ یہی علم ہے، علم پڑھنے کے بعد ہم علم کو بھلا دیں، علم پڑھنے کے بعد علم پر عمل نہ کریں۔ قرآن و سنت کی تبلیغ ہمارا ایک فریضہ ہے، اگر اس فریضے کو مکمل طور پر ہم کسی غرض سے، کسی مقصد کے تحت یا کسی سے ڈر کر یا کسی بھی دنیاوی لالچ میں آ کر اگر اپنے دینی تبلیغ کے کسی ایک کونے تک بھی ہم نہ پہنچ پائیں، گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کردہ علم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ لہذا اس میں سے ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی اگر تلاوت کریں تو تلاوت قرآن کرنے کے ساتھ جتنی تلاوت کریں اس پر پھر عمل کریں، اس پر پھر عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔